اوکے انشاءاللہ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال فہم القرآن آیت نمبر 50 آنور سے شروع کرتے ہیں۔ تو شروع میں جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کفار کے لیے موت کا وقت، سکرات کا وقت، نزا کا عالم بڑا شدید ہوتا ہے۔ پھر آگے کچھ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی اس کو اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلتے ہیں۔ تو چلیں ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں ہمارا لیسن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 50 سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 50۔ ہمارا پارا جز جو ہے وہ 10th ہے، تو آیت نمبر 50 ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ و اور لو کاش ترا تا آپ را دیکھیں، ترا آپ دیکھیں، اس جب یتوفا فوت کرتے ہیں، الذین ان کو جنہوں نے کفرو کفر کیا، الملائکۃ فرشتے، یضربونا وہ مارتے ہیں، وجوہہم وجوہ وجہ ان کی جمع، ہم چہروں پر، وجوہہم ان کے چہروں پر، و ادبارہم و اور ادبار دبر کی جمع، ان کی پیٹھوں ہم ان کی، و ادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا و اور ذوقوا چکھو، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں چکھو، عذاب الحریق آگ کا۔ رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں ہم۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے اور وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو۔ چلیں ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ ولو ترا کاش کہ تو دیکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں، جنگ بدر کا واقعہ ہے، فرما رہے ہیں کہ کاش تو دیکھتا، اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ، جبکہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں اس وقت جب کافروں کی روح قبض کرتے ہیں؟ ان کی نزا سکرات کا عالم ہوتا ہے، وہ روح قبض کرنے فرشتے آتے ہیں کافروں کی، تو وہ کس طرح ان کی روح قبض کرتے ہیں؟ یضربونا وہ مارتے ہیں، کہاں مارتے ہیں؟ وجوہہم ان کے چہروں پر، کافروں کے چہروں پر، و ادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ مارتے بھی جاتے ہیں، ایک تو مارنے کا عذاب، دوسرا آپ کو کوئی باتیں بھی سناتا جائے، اور پھر ان کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وذوقوا چکھو عذاب الحریق، تم اب چکھو جلنے کا عذاب، تم جلنے کا عذاب چکھو۔ تو اس میں مفسرین کی آرا ہے، بعض مفسرین کمنٹریٹر آف دا قرآن کہتے ہیں کہ اسے جنگ بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کی بابت قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب مشرکین مسلمانوں کی طرف آتے تو مسلمان ان کے چہروں پر تلواریں مارتے، جس سے بچنے کے لیے وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے، تو فرشتے ان کی دبروں، ان کی پیٹھوں پر تلواریں مارتے۔ لیکن یہ آیت عام ہے جو ہر کافر و مشرک کو شامل ہے، یعنی ہر کافر و مشرک کو نزا کے مطلب موت کے وقت یہ عالم ہوتا ہے جب ان کی روح قبض کرنے فرشتے آتے ہیں کہ ان کے منہوں اور پیٹھوں کو مارتے ہیں۔ اور جنگ بدر میں بھی ظاہر ہے ان کی جب مسلمانوں کے ہاتھوں وہ کفار مکہ قتل ہو رہے تھے تو ظاہر ہے وہ ان کا موت کا وقت آتا تھا، تو اس وقت بھی فرشتے ان کی پیٹھوں اور منہوں پر ضربے لگا رہے تھے، مار رہے تھے۔ اور مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے ان کے منہوں اور پشتوں یا دبروں یعنی چوتروں پر مارتے ہیں، جس طرح سورۃ الانعام میں بھی فرمایا
الملائکۃ باسطو ایدیہم، جیسے کہ آپ پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس پہ اسکرین پہ بھی، والملائکۃ باسطو ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے ان کو مارنے کے لیے. ٹھیک ہے، فرشتوں ان کو مارنے کے لیے ہاتھ دراز کرتے ہیں. بعض کے نزدیک فرشتوں کی یہ مار قیامت والے دن جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے ہوگی. دیکھیں کیا کب کب ہوگا. ایک تو جان کنی کے وقت جب فرشتے جان نکالنے آتے ہیں، اس وقت بھی ان کے کافروں کے مشرکوں کے منہوں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں. اور اس وقت بھی جب کہ فرشتے قیامت والے دن جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے ان کافروں کو. اور پھر ساتھ میں داروغہ جہنم جو ہے، جہنم کے داروغے کا کیا نام ہے، کوئی بتائے گا؟ مالک. جی، جہنم کے داروغہ جو مالک ہے وہ کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، اور تم جلنے کا عذاب چکھو. اللہ استغفر اللہ، اللہم لا تجلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے گا. حریق جو ہے حرق سے، ہارا قاف یعنی آگ سے، ٹھیک ہے، گرم سے. پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 51 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. ذالکا، یہ بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا. قدم جو ہوتا ہے قاف دال میم، اس کا روٹ ورڈ ہے. قدم ہمارا کہاں جاتا ہے، آگے آگے چلتے ہیں نا، بیکورڈ. تو جب اسکول میں کوئی ڈرل ہو رہی ہو یا کہیں کچھ ہو رہی ہو آرمی میں تو بیکورڈ، ویسے تو آگے آگے پیر ہمارا قدم آگے کی طرف جاتا ہے. قدمت آگے بھیجا، ایدیکم، عید جو ہے یدن کی جمع ہے. ایدیکم ہاتھوں نے، کم تمہارے، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّا اور انا بے شک، اللہ اللہ، لیسا نہیں ہے، بِظَلَّامٍ کوئی ظلم کرنے والا، للعبید، یہ عبد سے عین با دال، اس کا روٹ ورڈ ہے عبد یعنی بندہ، للعبید بندوں پر، بِظَلَّامٍ للعبید کوئی ظلم کرنے والا بندوں پر، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. تو رننگ ٹرانسلیشن، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو آیت کی طرف آتے ہیں. ذالکا بما قدمت ایدیکم، ذالکا یہ کیا، یہ جو فرشتے جا کنی کے وقت مشرکوں کو، کافروں کو جو ہے منہوں اور پیٹھوں پہ مار مار کر جان نکالتے ہیں، اور جنگ بدر میں بھی ایسا ہوا تھا. تو یہ کیوں ہوتا، بما اس وجہ سے کہ قدمت ایدیکم ان کاموں کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیجا. قدمت آگے بھیجا، آگے بھیج دیا. کس نے، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، ان کاموں کو جو آگے بھیج دیا، یعنی تم نے اللہ کو مان کے نہیں دیا، شرک کیا، کفر کیا. بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یہ سب کچھ جو ہے جہاں کنی کے وقت سے ہی عذاب جو ہے، فرشتوں کا منہوں پیٹھوں پہ مارنا، یہ تمہارے ہی جو کام ہے ان کی وجہ سے ہے. کیونکہ لیس بظلام للعبید، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ ضرب و عذاب تمہارے، یہ ضرب و عذاب تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، بلکہ تو وہ تو عادل ہے جو ہر قسم کے ظلم و جور سے پاک ہے. حدیث قدسی میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا. تو جو شخص بھلائی پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے علاوہ پائے تو اسی کو ملامت کرے. اگر بھلائی ہمیں ملتی، نیکیاں ملتی، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو ہے کوئی اس کے علاوہ کوئی چیز کرتے ہیں بھلائی کے علاوہ، تو اپنے آپ ہی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت میں، لیس بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پہ، اللہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے.
تو ہم 50-51 کو تفسیر دیکھتے ہیں. کفار کے لیے سکرات موت کا وقت بڑا شدید ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش اے پیغمبر تو آپ دیکھتے کہ فرشتے کس بری طرح کافروں کی روح قبض کرتے ہیں. وہ اس وقت ان کے چہروں اور کمروں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں آگ کا عذاب اپنی بدعمالیوں کے بدلے چکھو، ذوقوا عذاب الحریق. یہ بھی مطلب بیان کیا گیا کہ یہ واقعہ بھی بدر کے دن کا ہے کہ سامنے سے ان کافروں کے چہروں پر تلواریں پڑتی تھیں اور جب بھاگتے تھے تو پیٹھ پر وار پڑتے تھے. فرشتے ان کا خوب بھرتا بنا رہے تھے. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں نے ابو جہل کی پیٹھ پر کانٹوں کے نشان دیکھے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ فرشتوں کی مار کے نشان ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت بدر کے ساتھ مخصوص تو نہیں، الفاظ عام ہیں، ہر کافر کا یہی حال ہوتا ہے. سورۃ القتال یعنی سورۃ المحمد، یعنی سورۃ المحمد ہے نا، اس کا نام سورۃ القتال بھی ہے. تو سورۃ القتال سورۃ المحمد میں بھی اس بات کا بیان ہوا ہے. اور سورۃ الانعام کی آیت وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ آخر آیت تک میں بھی اس کا بیان ہے. چونکہ یہ نافرمان لوگ تھے، ان کی موت کے وقت فرشتوں کے ہاتھ ان کی جانب بڑھے ہوئے تھے، وہ انہیں خوب مارتے ہیں. ان کی روحیں اپنی سیاکاریوں کی وجہ سے بدن میں چھپتی پھرتی ہیں، جنہیں فرشتے جبرن نکالتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ تیرے لیے اللہ کا غضب ہے اور عذاب الہی ہے. تو یہ جو ہے کوئی اس کی آیت بٹھائے گا؟ سورت آیتیں، 2 شروع کی آیتیں اماں کے پارے میں بھی کہ فرشتے جو ہے ڈوب کر جان نکالتے ہیں، کوئی آیت پتہ ہے کسی؟ سورۃ النازعات ہے یہ. جی جزاک اللہ خیر. سورۃ جی النازعات، جی بالکل. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازع والنازعات غرقا والناشطات نشطا. جزاک اللہ خیر عظمیٰ جی. جی جزاک اللہ خیر. ہم نے سورۃ النازعات بہت تفصیل میں کی تھی نا، آپ سب لوگوں کو یاد ہے جی، تو اس کی ریکارڈنگ آپ سن سکتے ہیں. تو والنازعات غرقا، فرشتے جو ہے ڈوب کر جان نکالتے ہیں، خوب ڈوب کر انسان کی، اور جو ہے کس کے لیے؟ کافروں کی اور جو ہے مشرکوں تھی ان کے. اور والناشطات نشطا، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نشاط کہتے ہیں نرمی کو، آہستگی کو. والناشطات نشطا، تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی جان بڑی آسانی سے نکالتے ہیں، نرمی سے نکالتے ہیں مومنوں کی، نیک لوگوں کی. جیسے کہ کوجے سے پانی آپ نے ڈال دیا گلاس میں، مشکیزے سے پانی ڈال دیا. کوجا کہتے ہیں، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ مٹی کے بٹکے اور کوجے ہوتے تھے ہمارے گھروں میں. بچپن یاد کریں ذرا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، فریج کی جیسا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہوتا تھا. یعنی یوں سمجھ لیں آپ کہ آپ اپنے جگ سے آپ نے پانی انڈیلا گلاس میں، کتنی جلدی ہو جاتا ہے. تو اس طرح نشاط سے وہ جان نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور یہ جو ہے نا والنازعات غرقا، ڈوب کر جان نکالتے ہیں، کیونکہ ان کی روحیں جو ہوتی نا جسم میں چھپ رہی ہوتی ہیں. ان کی موت، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب آگے موت کے وقت جب جنازہ کا عالم ہوتا ہے تو ان کو غیب نظر آنے لگتا ہے کہ اب تو ہمارا بہت برا حال ہوگا. اور جو نیک روح ہوتی وہ کہتی قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے جاؤ، مجھے جلدی لے جاؤ. اس کو پتا ہے کہ آگے منزلیں آسان ہیں، اس کی اچھی منزلیں. اور جو ہے بدرو ہوتی وہ کہتی ہاں 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 یا ویلتنی، یعنی میری بدبختی، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو نا. اسی طرح وہ جو روح نکلتی ہے تو وہ بھی وہ اس کی جسم میں، بدن میں جو ہے روح چھپتی ہے، تو وہ انہیں خوب مارتے ہیں فرشتے. ان کی روحیں اپنی سیاہ کاریوں کی وجہ سے بدن میں چھپتی پھرتی ہے، جنہیں فرشتے جبرن نکالتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ تیرے لیے اللہ کا غضب ہے اور عذاب الہی. جیسے کہ حضرت برا رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اس بری حالت میں سکرات موت کے وقت جبکہ کافر کے پاس ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں تو فرماتے ہیں اے خبیث روح، چل گرم ہواؤں، گرم پانی اور گرم سائے کی طرف. بس وہ روح بدن میں چھپتی پھرتی ہے، آخر اسے جبرن گھسیٹا جاتا ہے، جس طرح کسی زندہ شخص کی خال کو اتارا جائے، اسی کے ساتھ رگیں اور پٹھے بھی آ جاتے ہیں. فرشتے اس سے کہتے ہیں اب جلنے کا مزہ چکھو، ذوقوا عذاب الحریق، جو کہ آپ کی آیت ہے، یہ تمہاری دنیاوی بدعمالی کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، وہ تو عادل ہے، حاکم ہے، برکت و بلندی، غنا، پاکیزگی والا اور بزرگ و تعریف والا ہے. چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث قدسی میں ہے کہ جو ابھی آپ نے اسکرین پہ دیکھی تھی، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے، بس آپس میں کوئی کسی پر ظلم و ستم نہ کرے. میرے غلاموں، میں تو صرف تمہارے کیے ہوئے اعمال ہی کو گھیرے ہوئے ہوں، بھلائی پا کر میری تعریفیں کرو اور
اور اس کے سوا کچھ اور دیکھو تو اپنے تہیں ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو اگر کوئی بھلائی کے علاوہ دیکھو، کیونکہ وہ تمہارے اعمال ہی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اچھا، اب آیت نمبر 52 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ کدابی، کا مطلب معلوم ہے نا، کہتے ہیں جیسی، دابے عادت تھی، مانند مثال یعنی اس جیسا، تو کدابی جیسے عادت، جیسی حالت تھی، داب کہتے ہیں حالت کو، کدابی جیسی حالت تھی آل فرعونی، آل فرعونہ، آل فرعون کی، والذینہ اور الذینہ ان کی جو، من قبلہم من سے قبل پہلے، ہم ان سے، من قبلہم ان سے پہلے تھے، کفرو انہوں نے کفر کیا، بھی آیات اللہ، بھی آیات کا، اللہ کی، بھی آیات اللہ آیت ان کی جمع، آیات بھی آیات اللہ کی آیات کا، فاخذہم پھر اخذا پکڑ لیا، ہم انہیں، فاخذہم پھر پکڑ لیا انہیں، اللہ نے، بذنوبہم بھی وجہ ذنوب ذنب کی جمع، ہم ان کے، بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے، انا بے شک اللہ قوی بہت قوت والا ہے، شدید سخت، العقاب سزا والا ہے، شدید العقاب وہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ رننگ ٹرانسلیشن، یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ کداب آل فرعون، مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے، والذین من قبلہم مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے، کفروا کیونکہ انہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، فآخذہم اللہ پس اللہ نے ان کو پکڑ لیا، کیوں، بذنوبہم ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، ان اللہ بے شک اللہ، یقیناً اللہ، قوی قوت والا ہے، شدید العقاب اور سخت عذاب والا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا کدابی، تو دابی کے معنی ہے عادت یا حالت، ٹھیک ہے، تو کاف ہے تشبیہ کے لیے، جیسے ان کی مثال آل فرعون کی مثال ہے، آل فرعون جیسے، تو آپ کے معنی عادت، و کاف جو آیا نا اس میں کدابی کا، تو کاف جو ہے تشبیہ کے لیے، یعنی ان مشرکین کی عادت یا حال جو ہے اللہ کے پیغمبروں کے جھٹلانے میں اسی طرح ہے جیسے یہ مکہ کے کافر اور مشرک تھے جو جنگ بدر میں بھی موجود تھے، تو ان کا حال، ان کی عادت، کدابی، داب کہتے ہیں حال کو یا عادت کو، ان کی عادت یا حال ان مشرکوں کی اللہ کے پیغمبروں کے جھٹلانے کے معاملے میں اسی طرح ہے جس طرح فرعون اور اس سے پہلے دیگر منکرین کی عادت یا حال تھا، جس طرح فرعون اور فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، اس سے پہلے دوسری لوگوں نے، دوسری قوموں نے بھی جنہوں نے منکرین تھے دین کے، رسولوں کو جھٹلاتے تھے، تو یہ مشرکوں اور کافروں کا بھی حال ویسا ہی ہے جیسے کہ فرعونیوں کا تھا، ان سے پہلے لوگوں کا تھا کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 52، پھر سے کفار اللہ کی ازلی دشمن ہے، ان کافروں نے بھی آپ سب سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی آپ سب کے ساتھ وہی کیا جن سے پہلے کافروں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا تھا، بس ہم نے بھی ان کے ساتھ وہی کیا جو ہم نے ان سے گزشتہ لوگوں کے ساتھ کیا تھا جو انہی جیسے تھے، مثلاً فرعونی اور ان سے پہلے کے لوگ جنہوں نے اللہ کی آیت کو نہ مانا، جس کے باعث اللہ کی پکڑ ان پر آ گئی، اور وہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر کے ساتھ غرق کر دیا پانی میں۔ تمام قوتیں اللہ ہی کی ہیں اور اس کی عذاب بھی بھاری ہیں، کوئی نہیں جو اس پر اللہ پر غالب آ سکے اور کوئی نہیں جو اس سے بھاگ سکے۔ آیت نمبر 53 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ذالکا، یہ بینا بوجہ اس کے کہ اللہ لم نہیں، یقو ہے وہ، مغیرن تبدیل کرنے والا، نعمتن کسی نعمت کو، انعما اس نے انعام کیا، ہا جسے، انعمہا اس نے انعام کیا ہو جسے، ہا جو ہے ہا الف کے ساتھ کیوں ہے؟
انعمہا میں ہا کیا بتاتا ہے گرامر؟ مونس کی وجہ سے ہاں جی مونس ہے، نعمتن جو مونس ہے تا مربوطہ نعمت آیا نا، جی تا مربوطہ نے آپ کو بتایا کہ نعمتن مونس ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم ہے، نعمتن اسم ہے، ناؤن ہے، اور یہ مونس ہے، فیمیل ہے، نعمتن کسی نعمت کو، انعمہا اس نے انعام کیا ہو جسے، اور انعام کا لفظ کہاں آتا ہے، یہ ورڈ اور کہاں آتا ہے انعامہ، اور کسی اور صیغے میں؟ سورت سورت انم انم سورت تعلیم جی 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 جزاک اللہ، سب ایک ساتھ ماشاءاللہ، سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ، انعمتا نا، انعمہا اس نے انعام کیا، وہ بھی ہے نا، انعمتا علیہم، اللہ میں ان میں سے کر دیجئے جس پہ آپ نے انعام کیا، ٹھیک ہے، انعمتا، انعمہا اس کا صیغہ دوسرا ہے، اس نے انعام کیا ہو جسے، علی قومن، علی پر، قومن کسی قوم، حتی یہاں تک کہ یغیرو وہ تبدیل کر دیں، تو غین یا را روٹ پر ہے، غیر تبدیل کرنا، ماں اسے جو بِانفسہم ان کے نفسوں میں ہے، بِانفسی نفسوں میں، ہم ان کے، بِانفسہم ان کے نفسوں میں ہے، وَأَنَّ اور انا بے شک، اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر آیت کی طرف آتے ہیں۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو اب آیت کی طرف آتے ہیں۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں کہ مغیرن نعمتن انعمہا علی قوم، اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے، کہ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی، بانفسہم جو کہ ان کی اپنی تھی، جو کہ ان کے دلوں میں تھی، وان اللہ سمیع علیم، اور یہ کہ اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم کفران نعمت کا راستہ اختیار کرے، یعنی اللہ کا انعام آ گیا، کتاب آ گئی، پیغمبر آ گئے، اور اللہ کی بات نہ مانے اور اس نعمت کو نہ مانے، کفران نعمت کا راستہ اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کر کے اپنے احوال اور اخلاق کو نہیں بدلے، اپنی حالت کو نہیں بدل لیتی کوئی بھی قوم، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں فرماتا جب تک وہ نہیں بدلتی۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں سلب فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ گویا تبدیلی کا مطلب یہی ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت الہی کا راستہ اختیار کرے۔ جبھی حالات بدلیں گے کہ جب انسان گناہوں کو چھوڑ دے اور تبدیل ہو جائے، پورے کے پورا دین میں داخل ہو جائے، کفران نعمت نہ کرے، ٹھیک ہے، تبھی حالات بدلیں گے۔ اور گناہوں کی وجہ سے بھی بعض دفعہ گناہوں کی وجہ سے بھی نعمتیں سلب ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے گناہ، تو نعمتیں جو ہے سلب ہو جاتی ہیں، کبھی روزی کی کمی، کبھی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی دکھ، کبھی کوئی تکلیف، تو گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم ایک روایت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری جو سر کی رگ بھی دکھ رہی ہوتی نا، تو وہ بعض دفعہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور امام ابن القیم الجوزی کے فرماتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری گھوڑی اونٹنی بھی سیدھی نہ چلے نا، مطلب سواری بھی سیدھی نہ چلے، تو وہ بھی تمہارا جو ہے گناہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر یہ 54 تو ہو گیا، اچھا ہاں 53 ہم کر رہے تھے، اب 54 انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ کدابی، آیت نمبر 54، کدابی کا جیسے، دابی حالت تھی یا عادت تھی، آل فرعون کی، والذین اور الذین ان کی جو، من قبلہم من سے قبل پہلے، ہم ان سے، من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، واو الف پلورل بتا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ، سارے کے سارے وہ، کذبوا کذاب یعنی آل فرعون انہوں نے جھٹلایا، بھی آیات ان کی جمع، آیات کو، ربہم رب ہم اپنے،
ربہم اپنے رب کی، فَأَهْلَكْنَاهُمْ تو ہلاک کر دیا، نہ ہم نے ہم انہیں، فَأَهْلَكْنَاهُمْ تو ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، بِذُنُوبِهِمْ بوجہ ذنوب، ذم کی جمع ذنوب گناہوں، ہم ان کے، بِذُنُوبِهِمْ ہم جو ہے پروناؤن ہے، ٹھیک ہے، ضمیر ہے، بِذُنُوبِهِمْ بوجہ ان کے گناہوں کے، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا نہ ہم نے، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون آل فرعون کو، وَكُلٌّ اور سب کے سب، کانو تھے وہ، ظالمین ظالم۔ رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن۔ آل فرعون ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا، یہ سب ظالم لوگ تھے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، کداب آل فرعون، مثل حالت فرعونیوں کے یا ان کی عادت کے جیسے، والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم، مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے، انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائی، جب انہوں نے رب کی باتیں جھٹلائی تو کیا کیا اللہ نے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ پس ہم نے ہلاک کر دیا، کیوں، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی باعث، اور کیا کیا، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے انہیں برباد کر دیا، ہم نے انہیں غرق کر دیا، آل فرعون کن کو، آل فرعون کو، فرعونیوں کو ڈبو دیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ اور یہ سارے ظالم تھے، ٹھیک ہے، مطلب When I call your name, you don't come. You make me so angry. Of course I can. It just takes a while. You don't come. I have to yell 3, 4, 5 times, and then you come. اچھا پھر ہم آگے پڑھتے ہیں، ہاں جی آگے دیکھتے ہیں، میں نے میوٹ کر دیا، کسی بہن کی آواز آ رہی تھی، بھول گئی ہوں گی وہ۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ اور فرعونوں کو ڈبو دیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ یہ سارے ظالم تھے۔ یہ اس بات کی تاکید ہے جو پہلے گزری ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں بھی یہ تھا نا، کداب آل فرعون، البتہ اس میں ہلاکت کی صورت کا اضافہ ہے کہ انہیں، اس آیت میں ہلاکت کی صورت کا اضافہ ہے نا، انہیں غرق کر دیا اللہ نے، علاوہ ازیں یہ واضح کر دیا کہ اللہ نے ان کو غرق کر کے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، سورۃ الفصلت میں بھی یہ آیت ہے، وما ربک بظلام للعبید۔ اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت 53 54 کو ٹوگیدر، اللہ ظالم نہیں، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا بیان ہو رہا ہے، آپ آیت تھی نا، دیکھ لیجئے اسکرین پہ، کہ اللہ، ہاں فصلت کی، کہ وما ربک بظلام للعبید، کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کرے گا برا، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہی جو گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے غرق کیا کہ انہوں نے مان کے نہیں دیا اللہ کو، تو انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ اللہ ظالم نہیں، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آیت 53 54 اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنی دی ہوئی نعمتیں گناہوں سے پہلے نہیں چھینتا، جیسے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی ان باتوں کو نہ بدل دے۔ ہماری بھی آج کی آیت یہ ہے، جو ان کے دلوں میں ہے، جب وہ کسی قوم کی برائیوں کی وجہ سے انہیں برائی پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا، نہ اس کے پاس کوئی، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی حمایتی کھڑا ہو سکتا ہے۔ تم دیکھ لو کہ فرعونیوں ان جیسے ان سے گزشتہ لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، من قبلہم کا ہے نا کہ ان سے پہلے کے لوگ، انہیں اللہ نے اپنی نعمتیں دی، وہ سیاکاریوں میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے باغات، چشمے، کھیتیاں، خزانے، محلات اور نعمتیں جن میں وہ مست ہو رہے تھے، فرعونی سب غرق ہو گئے، سب چھوڑ دیا، اپنے باغات، چشمے، کھیتیاں، خزانے، محلات اور نعمتیں جن میں وہ مست ہو رہے تھے سب چھین لی۔ اس بارے میں انہوں نے اپنا برا خود کیا، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ یہ سب انسان کے گناہ ہوتے ہیں۔ پھر جو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 55،
زمین کی بدترین مخلوق وعدہ خلاف کفار ہے. تو ہم اس کو کرتے ہیں انشاءاللہ. انا بے شک شر بدترین الدوابی جانداروں میں سے دابن کی جمع عند اللہ عند نزدیک اللہ اللہ کے عند اللہ اللہ کے نزدیک الذین وہ ہیں جنہوں نے کفروا کفر کیا فہم پس ہم وہ لا یؤمنون لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. رننگ ٹرانسلیشن. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں. آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ تمام جانداروں سے بدتر عند اللہ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ الذین کفروا وہ ہیں جو کفر کریں فہم لا یؤمنون پھر وہ ایمان نہ لائیں. آپ نے شر الناس بھی پڑھا. شر الناس لوگوں میں سب سے بدتر کی بجائے شر الدواب بھی کہا گیا جو لغوی معنی ڈکشنری میں میننگ کے لحاظ سے تو انسانوں اور چوپایوں وغیرہ سب پر بولا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن عام طور پر اس کا استعمال چوپایوں کے لیے مویشیوں کے لیے ہوتا ہے. گویا کافروں کا تعلق انسانوں سے ہے ہی نہیں. کفر کا ارتکاب کر کے وہ جانور بلکہ جانوروں میں بھی سب سے بدتر جانور بن گئے. شر الدواب بن گئے. زمین کی بدترین مخلوق وعدہ خلاف کفار ہیں. زمین پر جتنے بھی چلتے پھرتے ہیں ان سب سے بدتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے ایمان کافر ہیں جو عہد کر کے توڑ دیتے ہیں. ادھر قول و قرار کیا ادھر پھر گئے ادھر قسمیں کھائیں ادھر توڑ دی. نہ اللہ کا خوف نہ گناہ کا کھٹکا. بس جو ان پر لڑائی میں غالب آ جائے تو ایسی سزا کے بعد آنے والوں کو بھی عبرت حاصل ہو وہ بھی خوفزدہ ہو جائیں پھر ممکن ہے کہ اپنے ایسے کرتوت سے باز رہیں. کون ہے شر الدواب؟ ان سب سے بدتر اللہ کے نزدیک بے ایمان کافر ہیں جو کیا کرتے ہیں عہد کو توڑ دیتے ہیں. ہمیں بھی وعدہ نہیں توڑنا چاہیے. ادھر قول و قرار کیا پھر گئے. کسی سے وعدہ کیا قول و اقرار کیا پھر کیا. ادھر قسمیں کھائیں ادھر توڑ دی. تو یہ شر الدواب ہے. نہ اللہ کا خوف نہ گناہ کا کھٹکا. نہ اللہ سے ڈریں نہ گناہ کر کے ڈریں. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے شر الدواب کہا ہے. چلے ہم بھی اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہمیں بھی ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہم وعدے نہ توڑیں قول و قرار کر کے نہ پھریں جھوٹی قسمیں نہ کھائیں اللہ کا خوف کریں اور جو ہے گناہ کر کے فوراً استغفار کر لیں. اور استغفار کا مطلب یہ کہ توبۃ النصوح سچی توبہ کہ اس کو کرنے کے بعد بار بار نہ کریں وہی گناہ. انشاءاللہ اللہ ہمیں ہدایت دے. اچھا اب ہم آیت نمبر جو ہے 56 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر اگلی آیت لفظی ترجمہ. الذین وہ لوگ جو آہدتا عہد لیا آپ نے عہد لیا تا آپ نے آہدتا عہد لیا آپ نے منہم من سے ہم ان سے ثم پھر ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں عہدہم عہد ہم اپنے عہدہم اپنے عہد کو فی کلی ہر مرتن بار اور ہم وہ لا یتقون لا نہیں یتقون وہ ڈرتے. رننگ ٹرانسلیشن. خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے معاہدے ہیں. آیت کی طرف آتے ہیں. الذین عاہدت منہم جن سے تم نے عہد و پیمان کر لیا. عہدہم الذین عاہدت منہم جن سے تم نے عہد و پیمان کر لیا. ثم ینقضون عہدہم پھر وہ اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں. فی کل مرتن ہر بار ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں. وہم لا یتقون اور بالکل پرہیز نہیں کرتے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کافروں ہی کی ایک عادت بیان کی گئی کہ ہر بار
نقص سے عہد کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کے نتائج سے ذرا نہیں ڈرتے ہیں کہ عہد توڑ کے کیا نتیجہ نکلے گا۔ بعد لوگوں نے اس سے یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کو مراد لیا ہے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ تھا کہ وہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی۔ یہ ان قبیلوں کے بارے میں بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع کے بارے میں عظما جی کے علاوہ کوئی بتائے؟ بہت تفصیل سے ایک صورت ہم نے کی تھی، اس میں ہم نے پڑھا تھا کس طرح انہوں نے عہد توڑے تھے۔ کون سی صورت تھی؟ کسی کے گھر میں ہم کیا تھا جب سب ہم گھروں میں کرتے تھے، کون سی صورت تھی؟ جی میں بتا دوں، جی بتا دیں۔ سورۃ الحشر۔ جی جی سورۃ الحشر تھی، جزاک اللہ خیر۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا کہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے، اور جو مدینے میں جو ہم سب رہ گئے مدینے والے مل جائیں گے جب بھی حملہ ہوگا، لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی، انہوں نے یہ عہد توڑ دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پھر ساتھ میں ہم پہ تفسیر کر لیں گے 56 57 کی۔ اب 57 کرتے ہیں انشاءاللہ لفظی ترجمہ۔ فَإِمَّا پھر اما اگر تَسْقَفَنَّهُمْ آپ پائیں انہیں، ٹھیک ہے، ہم انہیں، اسفقنا پائیں، ہم انہیں، تسفقنہم آپ پائیں انہیں، جنہوں نے عہد توڑے تھے نا، جو اس بنو قریظہ کی جو بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ فی الحرب فشر تو مار بھگائیں بہم ان کے ذریعے۔ عظما جی آپ میوٹ کر سکتی ہیں، کسی بہن کو بھول گئی ہیں وہ؟ جی جی کر دی۔ آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا اوکے۔ تو بہم ان کے ذریعے، من انہیں، جو خلفہم خلف پیچھے ہیں، ہم ان کے، خلفہم پیچھے ہیں ان کے، لعلہم لعل شاید کہ، ہم وہ، یذکرون وہ نصیحت پکڑیں۔ رما ترجمہ۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں، توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے۔ چلیں آیت کی طرف آتے ہیں۔ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے اور ان کو آپ پا لیں لڑائی میں، ان لوگوں کو جنہوں نے عہد توڑ دیے، فَشَرِّدْ بِهِمْ تو ایسی مار ماریں کہ فَشَرِّدْ بِهِمْ من خلفہم ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں۔ پس جب کبھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لڑائی میں ان پر غالب آ جائیں تو انہیں ایسی مار ماریں کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں۔ لعلہم یذکرون کیوں ان کو مار ماریں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ تو یہ جو ہے شرد بہم کا مطلب ہے کہ ان کو ایسی مار ماریں کہ جس سے ان کے پیچھے ان کی حمایتوں، ان کے حمایتی جو ہیں اور ان کے الائز جو ہیں، ان کے ساتھیوں میں بھگدڑ مچ جائے، حتیٰ کہ وہ آپ کی طرف سے اس اندیشے سے رخ ہی نہ کرے کہ کہیں ان کا بھی وہی حشر نہ ہو جو ان کے پیش روؤں کا ہوا ہے۔ پھر آیت نمبر 58 ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ کو پتہ ہے نا بنو قریظہ یہ لوگ عہد بھی توڑ دیتے تھے نا، عہد کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جنگوں میں ان کا ساتھ دیتے تھے کفار مکہ کا۔ آیت نمبر 58 لفظی ترجمہ۔ و اور اما اگر تخافنا آپ واقعی خوف رکھتے ہیں، من قوم کسی قوم سے، خیانتن خیانت کا، فم بس پس پھینک دیجئے، پس بس پھینک دیجئے عہد، فم بس پس پھینک دیجئے عہد، الیہم الا طرف، ہم ان کے، علی سوائن برابری پر، انا بے شک اللہ لا نہیں، یحبو وہ پسند کرتا، الخائنین خیانت کرنے والوں کو، خائنن خائن کی جمع خائن۔ تو لفظی رننگ ٹرانسلیشن۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ اور اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو کیا کریں، فَمْبِزْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَائٍ تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دیجئے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
خیانت سے مراد ہم دیکھتے ہیں جی، خیانت سے مراد ہے معاہدہ، معاہد قوم سے نقض عہد کا خطرہ۔ معاہد قوم کون؟ جس سے آپ نے عہد کیا ہو، وعدہ کیا ہو نا، معاہدہ کیا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ معاہد قوم ہو گئے جس سے آپ نے معاہدہ کیا، یا جو بھی جس سے معاہدہ کریں۔ تو خیانت سے مراد معاہد قوم سے نقض عہد کا خطرہ، کہ وہ عہد کو نقض کر دیں گے، توڑ دیں گے۔ اور برابری کی حالت کا مطلب ہے کہ انہیں باقاعدہ مطلع کیا جائے کہ آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، تاکہ دونوں فریق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر بتا دیا جائے معاہدے کر کے کہ اب ہم جو ہے یہ معاہدہ قائم نہیں رکھیں گے، تو کیا ہوگا؟ اپنی اپنی طور پر ذمہ دار ہو، ٹھیک ہے۔ تو خیانت سے مراد ہے معاہد قوم سے نقض عہد کا خطرہ، اور برابری کی حالت کا مطلب ہے کہ انہیں باقاعدہ مطلع کیا جائے کہ آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، تاکہ دونوں فریق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں، کوئی ایک فریق لا علمی اور مغالطے میں نہ مارا جائے۔ اب جیسے جنگ ہوئی اور معاہدہ توڑے بغیر وہ جو ہے کر لیتے تھے، آپ سے معاہدہ توڑ لیتے تھے، بتاتے بھی نہیں تھے۔ بنو قریظہ کی جیسے مثال بات ہے، اور وہ مشرکین نے حملہ کیا مکے سے تو وہ ان کے ساتھ مل گئے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر بتا دے تو دونوں فریق اپنے اپنے طور پہ اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں۔ اب ایک قوم نے معاہدہ کیا ہے، جیسے جو قبیلے یہودیوں کے قبیلے تھے، اور مسلمانوں کو بتائے بغیر وہ معاہدہ توڑ دیں، اور مسلمان تو اس میں تھے نا کہ بنو قریظہ جو ہے ہمارے ساتھ ہے، اس وقت جنگ ہوئی ہے، تو اس لیے دونوں فریق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کی ذمہ دار ہوں، کوئی فریق لا علمی اور مغالطے میں نہ مارا جائے نا۔ اچھا، دوسرا یہ یعنی یہ نقض عہد اگر مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو تو یہ خیانت ہے جسے اللہ پسند نہیں فرماتا۔ یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی سے عہد کر کے اس کو جو ہے دھوکہ نہیں دینا چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ ہم نے عہد توڑ دیا ہے۔ تو اگر مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو تو یہ خیانت ہے، اگر وہ بھی عہد توڑے، اسے اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اور پھر ایک مثال ہمیں اسلامی تاریخ میں ملتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا، ایک معاہدہ تھا، ایک عہد بنایا تھا، ایک کانٹریکٹ تھا۔ کیا معاہدہ تھا؟ حضرت معاویہ رومیوں کے درمیان، رومنس کے درمیان جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنی شروع کر دی۔ مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پر حملہ کر دیا جائے۔ حالانکہ حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کو ایسا نہیں کرنا تھا، جب معاہدہ ختم جب ہو جاتا تب ان کو فوجیں رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے جمع کرنی تھی۔ تو عمر بن ابسا کے علم میں یہ بات آئی کہ حضرت معاویہ نے ایسا کیا ہے، تو انہوں نے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی اور اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دی، ٹھیک ہے، اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دی انہوں نے، جس پر حضرت معاویہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لی۔ وہ حضرت معاویہ کی سمجھ میں آ گیا کہ جب تک رومیوں سے معاہدہ کی تاریخ ہے، مدت ہے، میعاد ہے، اس سے پہلے مجھے فوجیں جمع نہیں کرنی روم کی سرزمین پر حملے کے لیے، جب تک معاہدہ نہ ختم ہو۔ پہلے انہوں نے جمع کر دی تھی، پھر جو حضرت عمر بن ابسا کے علم میں یہ بات آئی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا ہے، تو انہوں نے جب یہ حدیث ان کو بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو اس سے معاہدے کے خلاف ورزی قرار دی کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہے صحابہ کرام جو تھے، کتنے بعد کے لوگ بھی، تابعین، تبع تابعین، تو یہ لوگ کتنے فرما بردار تھے۔ اگر غلطی ہو بھی جاتی تھی تو کوئی دوسرے صحابی بتا دیں کہ یہ حدیث ہے تو فوراً عمل کر لیتے تھے، فوراً انہوں نے اپنی فوجیں بلا لی، ان کو سمجھ آ گئی کہ معاہدے کے خلاف ورزی ہے رومیوں کے خلاف، اور جب ان سے معاہدہ ختم ہو جب میں فوجوں کو روم کی سرزمین پر بھیجوں۔ تو اللہ تعالیٰ خائنوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی سے تمہارا عہد و پیمان ہوا ہو اور تمہیں خوف ہو کہ یہ بدعہدی و وعدہ خلافی کریں گے، تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ برابری کی حالت میں عہد نامہ توڑ دو اور انہیں اطلاع کر دو، تاکہ وہ بھی صلح کے خیال میں نہ رہیں، کیونکہ یہ تو نقصان ہوتا ہے نا، کسی نے بغیر بتائے ہوئے کسی نے توڑ دیا اور جنگ ہوئی، وعدہ توڑ دیا، معاہدہ توڑ دیا، اور جنگ میں وہ دوسری طرف سے لڑے، تو یہ تو صلح کے خلاف ہے نا، اور آپ تیار بھی نہیں جس سے معاہدہ ہوا ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے تمہارا عہد و پیمان ہوا ہو اور تمہیں خوف ہو کہ یہ بد عہدی اور وعدہ خلافی کریں گے تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ برابری کی حالت میں عہد نامہ توڑ دو. اور ان سے خوف بھی تھا نا بنو قریظہ اور یہ یہودی قبیلوں سے, تو انہیں توڑ دو, انہیں اطلاع کر دو تاکہ وہ بھی صلح کے خیال میں نہ رہیں. کچھ دن پہلے ہی سے انہیں خبر کرو, اللہ خیانت کو ناپسند فرماتا ہے, کافروں سے بھی تم خیانت نہ کرو. یعنی مسلمان کو بھی فرمایا گیا ہے, مسلمانوں سے بھی, کہ کافروں سے خیانت تم بھی نہ کرو. مسند احمد میں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لشکریوں کی روم کی سرحد کی طرف پیش قدمی شروع کی کہ مدت صلح ختم ہوتے ہی ان پر اچانک حملہ کر دیں. تو ایک شیخ اپنی سواری پر سوار یہ کہتے ہوئے آئے کہ اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, وعدہ وفائی کرو اور عذر درست نہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی قوم سے عہد و پیمان ہو جائیں, ذرا پھر میوٹ کر دیں کسی کوئی بہن بھول گئی ہے عظما جی, جب کسی قوم سے, برتنوں کی آوازیں آ رہی, جب کسی قوم سے عہد و پیمان ہو جائیں تو کوئی گرہ کھولو نہ باندھو جب تک کہ مدت صلح ختم نہ ہو جائے یا انہیں اطلاع دے کر عہد نامہ چاک نہ ہو جائے. جب یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو آپ نے اسی وقت فوج کو واپسی کا حکم دے دیا. یہ شیخ حضرت عمرو بن انبسا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دیکھیں ہم یہاں سے کتنا بڑا سبق سیکھتے ہیں کہ کوئی غلطی ہو جائے اور کوئی ہمیں بتا دے کہ دین کے خلاف ہے. یہ صحیح حدیث یہ ہے, آپ سے قرآن مجید میں یہ آتا ہے, اس کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی, حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے تو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اپنی غلطی مان لینی چاہیے اور جو ہے اس کام سے باز آنا چاہیے. جیسے ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فوجیں واپس وہاں سے بلا لی, ان کو پتہ چل گیا کہ مجھے رومیوں کے جب معاہدہ ختم ہو اس کے بعد میں فوج بھیج سکتا ہوں. تو ہم اس میں سے بڑا سبق سیکھنے کا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کے حالات میں بھی ہم سبق دیتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں ان کو اتنی آیات یاد ہو گئی, حدیثیں یاد ہو گئی تھی, اور وہ جب اپنے استادوں کی غلطی نکالتے تھے تو ایک دفعہ ان کے ایک استاد سے تھے, انہوں نے ان سے کہا, انہوں نے کوئی حدیث پڑھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی جو ہے کچھ غلطی نکالی کہ روایت یوں ہے یا راوی یوں ہے, کوئی غلطی تھی. تو انہوں نے ان کو جو استاد کو اس عالم کو ہوا, ان عالم کو, کہ یہ اتنا سا بچہ ایسی باتیں کر رہا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استاد جی آپ جا کر اپنی کتاب میں, اصل کتاب میں نسخے میں دیکھ لیجیے, کیونکہ ہاتھوں سے لکھے جاتے تھے, ایک اصل نسخہ ہوتا تھا, ایک پھر اس کو کاپی کرتے تھے, اس کو لاتے تھے کہ اصل نسخہ نہ کھو جائے. ہماری طرح کے انٹرنیٹ اور جو ہے یہ ساری ویب سائٹ تو تھی نہیں, کلک کا تو چکر تھا نہیں, تو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی. پھر وہ جو عالم ہیں جو پڑھاتے تھے وہ جب اپنے گھر جا کے چیک کیا تو ان کو غلطی نظر آ گئی. تو انہوں نے, یہ استاد ہیں, عالم ہیں, اور سارے لوگ جمع ہوتے تھے. بخارا میں پہلے علم حاصل کیا نا, پھر مکہ گئے اپنی والدہ کے ساتھ امام بخاری. انہوں نے اقرار کیا اپنی غلطی کا بھرے مجمع میں اپنے شاگردوں کے سامنے. اور جو ہے اس زمانے میں کوئی میڈیا تو تھا نہیں, کوئی یوٹیوب اور کوئی فیس بک اور کوئی واٹس ایپ تو تھا نہیں, لاکھوں کی تعداد میں ایک ایک عالم کے پیچھے لوگ ہوتے تھے جو سن رہے ہوتے تھے. انہوں نے اتنے بڑے مجمع میں اپنی غلطی کا اقرار کیا. تو غلطی مان لینا چاہیے کہ ہاں میں غلط ہوں, یعنی کہ اب میں بڑی استاد بن گئی ہوں, بڑی دین کی محفلوں میں جانے لگی ہوں, اور گھر میں بھی ہم بات کر رہے ہوتے نا, جیسے ہم سے لوگ پوچھ رہے ہوتے غلطی ہو جائے یا کسی محفل میں ہو, کہیں بھی ہو, تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ فوق کل ذی علم, ہر علم والے کے اوپر جو ہے ایک بڑا علم والا موجود ہے. اللہ تو سب سے بڑے عالم ہے, تو ہر محفل میں آپ دیکھیں کہ آپ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہوگا, اور وہ اگر آپ کی غلطی نکال لیں, فوق کل ذی علم علیم, ٹھیک ہے, ہر ذی علم والے کے اوپر ایک علیم ہوتا ہے, ایک جاننے والا ہوتا ہے. تو اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے. یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے امام بخاری کے حالات میں, امام بخاری تو ان کے استاد تو بات کے ہیں, لیکن یہ تو صحابہ کرام کا, امام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا رویہ دیکھ رہے ہیں. حالانکہ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں تو کیا جاتا ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, مجھے تو روم فتح کرنا ہے نا, میں نے فوج بھیج دی. ہم ہوتے تو یہ کہہ دیتے نا, ایسا نہیں ہے کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے, اور یہ مقولے ہم اپنی پرووربز استعمال کریں. جو صحیح حدیث اور قرآن مجید میں آتا ہے وہ ہمیں فالو کرنا ہے, اور ہمیں صحابہ کے رویے سے دیکھے, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے رویے سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
نے ایک شہر کے قلعے کے پاس پہنچ کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم مجھے بلاؤ میں تمہیں بلاؤں گا جیسے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں بلاتے دیکھا۔ پھر فرمایا میں انہی میں سے ایک شخص تھا، پس مجھے اللہ عز و جل نے اسلام کی ہدایت کی، اگر تم بھی مسلمان ہو جاؤ تو جو ہمارا حق ہے وہی تمہارا حق ہوگا، اور جو ہم پر ہے تم پر بھی وہی ہوگا، اور اگر تم اسے نہیں مانتے تو ذلت کے ساتھ تمہیں جزیہ دینا ہوگا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ اسے تو اگر تم نہیں مانتے تو ذلت کے ساتھ تمہیں جزیہ دینا ہوگا، اسے بھی قبول نہ کرو تو ہم تمہیں ابھی سے مطلع کرتے ہیں کہ جب تم برابری کی حالت میں ہیں اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں رکھتا۔ 3 دن تک انہیں اسی طرح دعوت دی، آخر چوتھے روز صبح ہی حملہ کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور مدد بھی فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کون ہے بتائے گا کوئی؟ کیا جانتی آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ ہاں وہی صحابی ہیں، وہ جنگ خندق میں خندق کھودنے کا رائے دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جزاک اللہ خیر قمر بہن، سسٹر قمر جی بالکل، اور انہوں نے ایک وار ٹیکٹکس بتائی تھی کیونکہ وہ فارس سے تھے، اور فارس میں ان کے ملک میں انہوں نے دیکھا تھا کہ خندقیں کھودی جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور مدینے میں غزوہ خندق جو ہوئی تھی، جنگ خندق کھودی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وار اسٹریٹجی دیکھیں، اور ان کی وار اسٹریٹجی کو مان لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابی کو، آپ کا دیکھیں ڈسپلن اور آپ کی تقسیم اور آپ کی فراست اور حکمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابہ کرام کو 10 ہاتھ خندق کو کھودنے کو کہا، تو دیکھیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے نا، سب کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا تھا۔ چلے میں نے کہا اب جنگ خندق کی بات ہماری بہن نے بتایا تو بتا دوں، تو یہ سلمان فارسی تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی وار ٹیکٹکس کوئی مشورہ آتا تھا تو مان لیتے تھے، یہ نہیں کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں یہ ہوں، ایسا کبھی نہیں ہم نے دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ سارے صحابہ کرام چلتے تھے، دیکھیں نا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی غلطی مان لی اور فوج واپس بلا لی۔ اب ہم دیکھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں سورۃ الانفال کی آیت 58 جو ہمارا لیسن گزرا ہے، اس پر تدبر کر لیتے ہیں۔ یہ آیت تھی ہماری وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خَيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ بنی قریظہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے مکے سے ہجرت کر کے، تو بہت ضروری تھا کہ کچھ قواعد ہوں کچھ ضوابط ہوں، تو آپ نے جو ہے بہت سارے معاہدے کیے تھے، یہودیوں سے بھی کیے تھے، تو یہودیوں بنی قریظہ بنو نذیر اور بنو قینقاع سے بھی معاہدے کیے تھے، اور یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ تفسیر میں کہ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا تھا، اور تفسیر میں ہم نے پڑھا کہ پہلے بتا دینا چاہیے، اچانک معاہدے نہیں توڑنا چاہیے، کہ دوسرا بھی جو ہے اپنے آپ کو تیار کر لے نا، اچانک دھوکہ نہ ہو۔ تو اب اور کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا، اور اندیشہ تو ہمیشہ رہتا تھا ان قبیلوں سے آپ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تم بھی اعلانیہ اس کے آگے معاہدہ توڑ دو پھینک دو، لیکن خیانت نہ کرو، مسلمانوں کو بھی بتا دو ان کو نا کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب ہم تدبر کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے اگر کوئی میں آپ سے میرا سوال ہے اور میرے اپنے آپ سے بھی ہے، یہ 3 آپ کے پاس آپشنز ہے، کوئز ہے، سوال ہے، اور ریفلیکٹ دیکھیں کیسے ہو رہا ہے نا، ریفلیکشن کرنا ہے کہ پانی میں ریفلیکشن نظر آ رہا ہے نا اس درخت کا، دیکھیں آپ کو کتنا اچھا لگ رہا ہے ریفلیکٹ، تو ریفلیکٹ کرتے ہیں ہم، سوچتے ہیں، جواب دیتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتا تو آپ کو اس آیت کی روح سے کیا کرنا چاہیے؟ آپشن نمبر 1، اس کے ساتھ گنے ہوئے اس کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کرتے رہیں، کیونکہ اس نے تو توڑ دیا تو ہم کیا وعدہ پورا کرتے رہیں۔ آپشن نمبر 2، اس کے ساتھ کیے اپنے وعدوں کو واضح طور پر بتا کر توڑ دیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ آپشن نمبر 3، اس کے ساتھ کیے اپنے وعدوں کو بغیر بتائے توڑ دیں۔ 1 2 3 کون سا آپشن لیں گی؟ سیکنڈ والا۔ آپشن 2 جی کیا ہے سیکنڈ والا؟ اس کے ساتھ کیے اپنے وعدوں کو واضح طور پر بتا کر توڑ دیں ورنہ خیانت ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ خائنین کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہماری آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ خائنین کو پسند نہیں فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. اچھا جمعے کو ہماری چھٹی ہے تو ایک آیت اور کر لیتے ہیں, آپ کا ذکر ہی ہے یہ, ٹھیک ہے, آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم ویاک نستعین لے کے نہیں بیٹھے. اذکار قرآن تو افضل الذکر ہے نا, پھر چھٹیاں بہت ہو جاتی ہے نا, یہ دن آ گیا وہ دن آیا, کیونکہ لانگ ویکینڈ آ رہا ہے تو فرائیڈے ہماری چھٹی ہے, تو ایک آیت کر لیتے ہیں. اجازت ہے سب کی؟ جی جی کیونکہ یہ ذکر ہی ہے, کیونکہ 1 گھنٹے کی بجائے صرف ایک آیت کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو عیدو و کون سی آیت ہے ہماری؟ آیت نمبر کیا ہے یہ؟ 59. 59 کر لیے. 59 نہیں کی ہے نا, 59 کریں گے ہم. ہاں 59, یہ 61 ہے, 59. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا. آئی تھنک وہ اٹھانے سے رہ گئی. اوکے کوئی بات نہیں, سب کو پتا ہے, سب جو ہے یہ ہو جاتی ہے بیچ میں, ظاہر اتنی چیزیں اٹھانی. چلیں میں پڑھ دیتی ہوں, سب کو آتی ہے وہ لفظی ترجمہ تو ماشاءاللہ سب ایکسپرٹ ہو گئے ہیں انشاءاللہ, اور اللہ بھی آپ کو سمجھ دے گا. جی جی آگے 59 میرے. ہاں اچھا, وہ اور لا نہ, یہ دیکھیں شیطان کی حرکت تھی. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں, ہم نے پچھلی درس ہمارا شیطان پہ تھا پورا. یقین کریں ایام بیت کے روزے تھے, میں نے ہر گروپ پہ ڈالا, ایک ایک کو بتایا کہ ایام بیت, اور میں نے بھی سوچا کہ جب سب کو بتایا تو مجھے رکھنا تھا, پتہ ہی تھا جب بھی سب کو نا. تو دیکھیں شیطان کا ہم نے اس دن بہت پڑھا تھا نا, تو کتنے رخنے ڈالتا ہے. اب کیا ہوا کہ میں جلدی سو جاتی ہوں, میری عادت ہے, مجھے باتھ روم کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے. جب آنکھ کھلتی تو امی کی وجہ سے ایک عادت پڑی ہوئی کہ بیمار رہتی تھی نا بہت, تو بھائی بہنوں کا گروپ چیک کرنا, اور واٹس ایپ آپ چھیڑ دینا تو آپ گئے. تو کسی ایک بچے کا سوال تھا کوئی, ٹھیک ہے, رات 11 بجے, تو ان کو جواب دیتے تھے 12 بج کے. اب حالانکہ میں اٹھتی ہوں اپنا کام کر کے, جو بھی باتھ روم وغیرہ کر کے سو جاتی ہوں, ٹھیک ہے, وہ تو امی کی وجہ سے عادت پڑ گئی. اب لیکن وہ اچھا ہوتا ہے نا کہ کسی کی ہیلپ ہو جائے, کوئی سوال کر رہا ہے, کسی کا فائدہ ہو رہا ہو. اب اس کے چکر میں بھول گئی, میں سو گئی ہوں اور مجھے روزہ بھول گیا, یقین کرے. اور میں اٹھی ہوئی بھی ہوں, اور مجھے یہ نہ یاد آئے کہ سحری کرو. چلو سحری بھی نہ کرے, انسان کبھی بھول جاتا ہے, تو ایک کھجوری کالے پانی پی لے, سنت ادا کرنی ہے, اور وہ مجھے بھول گیا, بالکل شیطان نے بھلا دیا, ٹھیک ہے. اتنا سب کو بتایا میں نے. تو جو ہے مجھے پھر میں مسجد گئی ہوں, تو ہماری بہن اس وقت بھی موجود ہیں اس درس میں, تو وہ روزے سے تھی. یقین کریں جو ہمارا درس تھا مسجد میں میرا, جو میرا لاسٹ تھرسڈے, تو وہ موجود تھی. تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اتنا کچھ پڑھا شیطان کے بارے میں. اور پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے ایام بیت کے روزے تو پورے جیسے کہ آپ نے سال کے یا زمانے کے روزے رکھ لیے نا, ثواب ہے. اس کے بعد میں نے دیکھا, مجھے ایک حدیث فوراً یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مجھ سے آگے پہنچا دو, جو کچھ بھی ہے آگے پہنچا دو, کیونکہ جس کو تم پہنچاتے ہو نا, آگے جس کو پہنچتی ہے, آگے سننے والا, آگے جس کو پہنچتی, وہ تم سے بہتر اس کو سمجھنے والا ہو اور عمل کرنے والا ہو. تو مجھے یہ حدیث بھی نے بھی ٹھنڈا کر دیا کہ دیکھیں مجھ سے میں نے پہنچایا, اور ہو سکتا ہے وہ مطلب یہ وہ بات انہوں نے یاد رکھی, جتنے بھی لوگوں کو پہنچی وہ روزہ رکھا. تو الحمدللہ شیطان سے ہمیشہ پناہ مانگے, اور جو ہے ہو جاتی ہے. اور پھر مجھے بہت وہ بھی ہوا, میں نے کہا اللہ نصیب میں نہیں تھا, لیکن چلے نیت تھی اللہ سے, تو ہمیں اچھی امیدیں ہیں, اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں. تو ضرور بات آگے پہنچائے, کیونکہ آپ کبھی کرنا بھول جاتے تو آپ کو دوسرے سے ثواب, دوسرے نے رکھ لیا آپ کے کہنے پہ تو ثواب مل گیا نا, پتہ نہیں کتنے لوگوں نے رکھا ہوگا. تو یہ ہے شیطان کے ہتھ کنڈے, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائے اچھی محفلوں کا, دینی محفلوں کا. میں کہیں گئی تو وہاں بھی میں ہر ٹیبل پہ جاؤں, اور میرے ساتھ جو بیٹھی تھی وہ کہیں کہاں کیا کر رہی ہیں, میں نے کہا نہیں میں ہر ٹیبل پہ جا کے دعویٰ کر رہی ہوں نا. تو جس طرح ہم سب بہنیں کرتی ہیں نا, تو ہم لوگ ہاسپٹل میں کلینک میں بھی ہوتے ہیں. اس دن عظمیٰ جی بھی بتا رہی تھی کہ وہ کلینک میں بھی یہی کرتی رہی, کہ آپ لوگ سب کرتے ہیں مجھے معلوم ہے. تو یہی ہمیں ہے نا کہ ہم حدیثوں پہ چلتے ہیں, سنت پہ چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکام پہ, کہ اللہ سے جوڑ دیں, ٹھیک ہے, اور سب کا فائدہ ہو جائے. وہ اور لا نہ یہ سبنا ہرگز گمان کریں, الذین وہ جنہوں نے کفرو کفر کیا, سبقو کہ وہ سبقت لے گئے, انہم بے شک وہ لا یعجزون نہیں وہ عاجز کر سکتے. رننگ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں 59 کا. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے, یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے, وہ ہم کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی ولا آیت کی طرف آتے, ولا یا سبن الذین کفروا, کافر یہ خیال نہ کریں کہ کفرو سبقو کہ وہ بھاگ نکلے, کہ وہ سبقو یعنی وہ سبقت لے گئے, یعنی وہ جیت گئے یا وہ بھاگ نکلے. انہم لا یعجزون, یقیناً وہ اللہ کو وہ عاجز نہیں کر سکتے, کس کو, اللہ کو, ٹھیک ہے. 59 تھی یہ.
اب 60 دیکھ لیتے ہیں، پھر دونوں کی تفسیریں ایک ساتھ 60 کر کے اینڈ کریں گے ہم. آیت نمبر 60 کیونکہ جمعے کو چھٹی ہے، کیونکہ تفسیر 7 ہو جائے گی. 60 کو لگائیں آیت نمبر 60. آیت نمبر 60 وَأَعِدُّوا اور تیار رکھو لہم ان کے لیے ما جو استطاعتم تم سے ہو سکے. اچھا ہمیں اسکرین پہ نظر نہیں آ رہی، شاید آپ کو ٹیکنیکل فالٹ ہو گئی ہے. استطاعتم تم سے ہو سکے، من سے قوتن قوت، و اور من سے رباط الخیلی پلے ہوئے گھوڑے. عظما جی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ آیت نمبر 60 ہمیں نظر نہیں آ رہی، اسکرین نہیں دکھا رہا ہمیں. پلے ہوئے گھوڑے تریبونا دھاگ بٹھاؤ تم بھی اس سے، عدو اللہ اللہ کے دشمن، و عدو وکم اور تمہارے دشمن، و آخرینا اور دوسرے، من سے دونہم ان کے سوا، لا تعلمونہم تم انہیں نہیں جانتے. اس لیے قرآن لے کے بیٹھا کرے کیونکہ ٹیکنیکل فالٹ ہو گئی. اللہ یا لمحم جانتا ہے انہیں، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیئن کچھ، فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے، یوفا پورا دیا جائے گا، الیکم تمہیں، وانتم اور تم، لا تظلمون تمہارا نقصان نہ کیا جائے گا. میری آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ کوئی ایک بتا دیں انمیوٹ کر کے. جی آ رہی ہے. ہاں جی تو آ کوئی رہی ہے. بات نہیں، آپ لوگ ہاں وہ عظما جی کا مجھے لگتا ہے کچھ ٹیکنیکل فالٹ ان کے ساتھ ہو گئی، اسکرین ہمیں نظر نہیں آ رہا. اچھا چلے کوئی بات نہیں، آپ کو تو آتا ہے، سن لیں خالی. ہاں تم ان کے مقابلے کے لیے، آیت نمبر 60، اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو. گھوڑوں کے تیار رکھنے کی قوتن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی تیر اندازی، کیونکہ اس دور میں یہ بہت بڑا جنگی ہتھیار تھا اور تیر اندازی نہایت اہم فن تھا. جس طرح گھوڑے جنگ کے لیے ناگزیر ضرورت تھے، جیسے کہ آیت سے واضح ہے، لیکن اب تیر اندازی اور گھوڑوں کی جنگی اہمیت اور افادیت اور ضرورت باقی نہیں رہی. اس لیے وَأَعَدَّ لَهُمُ اسْتَطَاعْتُم مِّن قُوَّةٍ کے تحت کیا آ جاتا ہے، قوت تحت آج کل کے جنگی ہتھیار. اس وقت تو تیر تھی نا، آج کل میزائل، ٹینک، بم اور جنگی جہاز اور بحری جنگ کے لیے آبدوزیں وغیرہ کی تیاری. اب تو آبدوزیں بھی نہیں ہیں، ٹینک بھی نہیں ہے، اب تو میزائلز ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ تفسیر ظاہر انہوں نے لکھی ہے تو یہ سب کچھ تھا نا. 65-70 کی وار میں ہم نے دیکھا تھا میزائل، ٹینک، بم. میں اب نہیں پڑھوں گی، ٹائم شارٹ ہے، آپ دیکھتی رہی آیت کو. ٹھیک ہے، آپ کو تفسیر سمجھ میں آتی رہے گی. ٹھیک ہے، قوتن، اور میں پڑھتی جاؤں گی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں اچھا کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو. میں ترجمہ صرف پڑھی. اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں خوب جانتا رہا. جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا. آیت کی طرف آتے ہیں تو جی، تو اب ہم دیکھتے ہیں 59-60 کو ٹوگیدر. اللہ تعالیٰ کفار کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہو. قوتن سے مراد یہاں پہ نیزے اور تیر ہے، لیکن آج کے زمانے میں کیا ہے، ٹینکر جو ہے، جو ابھی سب میں نے پڑھا نا آپ کو، میزائل، ٹینک، بم اور جنگی جہاز اور بحری جنگ کے لیے آبدوزیں وغیرہ کی تیاری ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس وقت کیا تھا، تیر اندازی اور گھوڑوں کو اللہ آپ سے نے فرمایا تھا. تو 59-60 کفار کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر لوگ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہم سے بھاگ نکلے، اب ہم ان کی پکڑ پر قادر نہیں، بلکہ وہ ہر وقت ہمارے قبضۂ قدرت میں ہے، وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. اور آیت میں ہے، برائیاں کرنے والے ہم سے آگے بڑھ نہیں سکتے. فرماتا ہے کہ کافر ہمیں یہاں عاجز نہیں کر سکتے، وہاں ان کا ٹھکانہ آگ ہے جو بدترین جگہ ہے. اور فرمان ہے کافروں کا شہروں میں آنا جانا، چلنا پھرنا، کہیں تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تو سب آنی جانی چیزیں ہیں. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بدترین گود ہے. پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی طاقت اور امکان کے مطابق، یہ قوت ان کا لفظ ہے نا، ان کفار کے مقابلے میں ہر وقت مستعد ہو. جو قوت، طاقت، گھوڑے، لشکر رکھ سکتے ہو جو موجود رکھو. مسند احمد میں ہے کہ حضور نے منبر پر قوت کی تفسیر تیر اندازی سے کی ہے اور 2 مرتبہ یہی فرمایا، تیر اندازی کیا کرو، سواری کیا کرو، اور تیر اندازی گھوڑ سواری سے بہتر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھوڑوں کے پالنے والے، یہ حدیث مبارکہ ہے، اسکرین پہ دیکھیں، گھوڑوں کے پالنے والے 3 قسم کے ہیں. ایک تو اجر و ثواب پانے والے، ایک نہ تو ثواب نہ عذاب پانے والے، ایک عذاب بھگتنے والے. جو جہاد کے ارادے سے پالے اس کے گھوڑے کا چلنا پھرنا، چرنا چگنا باعث ثواب ہے، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی رسی توڑ کر کہیں چڑھ جائیں تو بھی اس کے قدموں کے نشان اور اس کی لید پر اسے گھوڑے کے مالک کو نیکیاں ملتی ہے. کسی نہر پر گزرتے ہوئے وہ پانی پی لے، اگرچہ مجاہد نے پلانے کا ارادہ نہ ہو، نہ بھی کیا ہو،
تاہم گھوڑے کے مالک کو نیکیاں ملتی ہے، پس یہ گھوڑا تو اس کے پالنے والے کے لیے بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ دوسرا وہ شخص اور جس شخص نے گھوڑا اس نیت سے پالا کہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جائے، پھر اللہ کا حق بھی اس کی گردن اور اس کی سواری میں نہیں بھولا، یہ اس کے لیے جائز ہے، یعنی نہ اسے اجر نہ اسے گناہ۔ تیسرا وہ شخص جس نے فخر و ریا کے طور پر پالا اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے وہ اس کے ذمہ وبال ہے اور اس کی گردن پر بوجھ ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ اچھا گدھوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے بارے میں کوئی آیت تو اتری نہیں، ہاں یہ جامع عام آیت موجود ہے، جو شخص ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ حدیث میں الفاظ ہیں گھوڑے 3 طرح کے ہیں، اور یہ ہے نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور حدیث میں ہے کہ گھوڑے 3 طرح کے ہیں، رحمان کے، شیطان کے اور انسان کے۔ اس میں ہے کہ شیطانی گھوڑے وہ ہیں جو گھوڑ دور کی شرطیں لگانے اور جوئے بازی کرنے کے لیے ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا ریس کورس میں گھوڑے دہرائے جاتے ہیں، اس پہ پیسے لگائے جاتے ہیں تو شرطیں رکھی جاتی ہیں نا، تو یہ شیطانی گھوڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اکثر علماء کا قول ہے کہ تیر اندازی گھڑ سواری سے افضل ہے، جبکہ امام مالک اس کے خلاف ہے، لیکن جمہور کا قول قوی ہے کیونکہ حدیث میں آ چکا ہے۔ حضرت معاویہ بن خدیج حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اس وقت وہ اپنے گھوڑے کی خدمت کر رہے تھے۔ پوچھا تمہیں یہ گھوڑا کیا کام آتا ہے؟ فرمایا میرا خیال ہے کہ اس جانور کی دعا میرے حق میں قبول ہوگی۔ کہا جانور اور دعا؟ فرمایا ہاں، اللہ کی قسم ہر گھوڑا ہر صبح دعا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بندوں میں سے ایک کے حوالے کیا ہے، تو مجھے اس کی تمام اہل سے اور مال سے اور اولاد سے زیادہ محبوب بنا کے اس کے پاس رکھ۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ہر عربی گھوڑے کو ہر صبح 2 دعائیں کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کی پیشانیوں میں بھلائی بندھی ہوئی ہے، گھوڑوں والے اللہ کی مدد میں ہیں، اسے نیک بنیتی سے جہاد کے ارادے سے پالنے والا ایسے ہے جیسے کوئی شخص ہر وقت ہاتھ بڑھا کر خیرات کرتا رہے۔ اور ابھی حدیث اس بارے میں بہت سی ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں بھلائی کی تفصیل ہے کہ اجر اور غنیمت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے تمہارے دشمن خوف زدہ اور ہیبت خوردہ رہیں گے۔ ان ظاہری مقابلوں کے دشمنوں کے علاوہ اور دشمن بھی ہے، یعنی بنو قریظہ، فارس اور محلوں کے شیطان۔ ایک مرفوع حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس سے مراد جنات ہیں، اور اس سے مراد منافق بھی لیا گیا۔ یہی قول زیادہ مناسب ہے جیسے فرمان الہی ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، آخر آیت تک تمہارے چاروں طرف دیہاتی اور شہری منافق ہیں جنہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم نہیں جانتے، لیکن ہم ان سے خوب واقف ہیں۔ پھر ارشاد ہے جہاد میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ پاؤ گے۔ ابو داؤد میں ہے کہ 1 درہم کا ثواب 700 گنا کر کے ملے گا، جیسے کہ آیت میں ہے مثل الذین ينفقون، یہ ہے نا کہ ایک دانہ ہو اسے 7 بالی ہوں، اور پھر 7 بالی میں 100 دانے ہوں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے نا، تو 7 گنا اجر ملتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمانوں ہی کو خیرات صدقات دینے کا حکم دیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ عَلَيْكُمْ، یہ جو ہماری آیت ہے السبق اتری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بھی سوال کرے چاہے وہ کسی دین کا ہو اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں، غیر مسلموں کی بھی، ٹھیک ہے۔ چلے ہم اس پہ اینڈ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ایک دعا بھی رکھی تھی لیکن اب نہیں کریں، یہی سارا ہمارا ذکر ہو گیا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جمعے کو چھٹی ہے لانگ ویکینڈ کی وجہ سے، منڈے کو ملاقات ہوگی، اور اپنے گروپس ضرور دیکھ لیا کریں نا کہ درس